الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. آپ حضرات سے آج پہلی ملاقات ہے اور آپ حضرات بڑے بڑے کبار علماء کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے، ان حضرات کی نشستیں لی ہوں گی، اور آج میں بھی طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ میں جب بھی کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی خدمت میں گیا اور ان سے مسئلہ تھا، ہمارا علمی نزاع تھا، علمی اختلاف تھا کہ کسی مسئلے میں وضاحت مانگنی تھی، گئے مسئلہ پوچھا، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بات چیت رہی، مسئلہ ہوا، واپس آ گئے۔ کس لیے گئے تھے؟ مسئلہ پوچھنے گئے تھے، علمی ڈیبیٹ کے لیے گئے تھے بس۔ لیکن جب ان حضرات کی یا کسی ایک طالب علم کی مجلس میں بیٹھے اپنی اصلاح کی نیت سے، تو آپ یقین کیجئے دل ایسے صاف لے کر اٹھے کہ نماز پڑھی تو پتہ چلا واقعی مزہ آ رہا ہے، تو جی کو ایک سکون کی کیفیت ملی۔ ایسے ہی جب اپنی نیت صاف لے کر بیٹھیں گے تو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ لنک جو گروپ میں ہوتا ہے نا، وہی والا لنک، ہاں وہ بس اس نے یہ جو کل والا لنک ہے نا، کوئی بھی لنک کھول لیں، میں آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ صالح نیت لے کر بیٹھیں گے تو وہ نیت آپ کو فائدہ دے گی۔ ایک صاحب نے حضرت مجدد ملت حضرت مولانا شفری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت، ایک آدمی ہے 70 سال اس کی عمر ہے، اور اللہ اس کو جو جنت دے گا وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہے، تو 70 سال کی زندگی ہے، اجر 100 سال کا ہو جائے، 170 سال کا ہو جائے، چلے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ تو اچھا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایک کافر ہے، 1 منٹ رکیے گا تھوڑا سا، ایک کافر ہے، اس نے 70 سال کفر کیا ہے اور اس کی جہنم ہے 70,000 سال کی، 70,000 سال اس کی جہنم ہے، تو 70 سال اس نے کفر کیا ہے اور 70,000 سال جہنم میں چلے گا، یہ تو ظلم ہے، اور اللہ ظلم سے پاک، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو حضرت نے وہی فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے کئی گنا بڑھ کے ہوتی ہے، کیونکہ کافر کی نیت ہے 70 سال تک کفر پر ہے، 70,000 سال بھی کفر میں رہے گا، لہذا اس کا عقیدہ ابد الآباد، یعنی ہمیشہ کا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کفر پر رہے گا، لہذا اپنے اس نیت اور ارادے پہ ہمیشہ کی جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور مومن کی نیت ہے 70 سال جیوں یا 70,000 سال جیوں، مجھے ایمان کی حالت میں ہی رہنا ہے، یہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ چنانچہ اقبال مرحوم
مرتد ہو گئے تھے علامہ اقبال، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ نوجوانوں کو ایسی ایسی باتیں سکھانے والے اقبال کہ ان کے اشعار کہ تم تو شاہین ہو، تم کوئی غلام تو نہیں ہو، تم تو شاہین ہو، تم بڑی ذات کے لوگ ہو، تم کفار کی طرح غلام فطرت کے لوگ نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ آج اس مجلس کے اندر آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی شیخ المشائخ، کوئی بڑا پیر، کوئی بڑا اللہ والا، کوئی بزرگ وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ آپ کی نیت کی بنیاد پر دے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی جیسی کسی کو نہیں دی۔ علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھائیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہم نے ان کو دی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ہدہد سے پوچھا کہ ہدہد ایسا جانور ہے، حیات الحیوان میں کمال الدین دمیری نے ہدہد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایسا جانور پرندہ ہے کہ جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے یہ وہاں پر رہتا ہے۔ چنانچہ جس جگہ ہدہد پایا جا رہا ہے مطلب اس جگہ پہ میٹھا پانی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ہدہد بتاتا تھا کہ اس جگہ رکیے، یہاں پر زمین میں میٹھا پانی ہے، اور اڑ وہ ہوا میں رہا ہوتا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے ہدہد سے پوچھا کہ ہدہد ذرا بتائیے کہ آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کی کتنی تہ میں میٹھا پانی ہے، مگر آپ کے نیچے شکاری نے جال لگایا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ درخت سے اڑے، جال میں پھنس گئے، درخت پہ اترنے لگے، جال میں پھنس گئے، وہ جال آپ کو نظر نہیں آتا، اور یہ زمین کے اندر چھپا ہوا پانی آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تو کہنے لگی ہدہد کیا اذا جاء القدر حمی البصر، اذا جاء القدر حمی البصر، جب قدر آ جاتی ہے تو آنکھوں سے آنا بند ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی قضا غالب آ جاتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ انسان کچھ بھی کر لے، اللہ کی قضا کے سامنے اس کا بس نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی قضا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں منبر کے اوپر اور بیان فرما رہے تھے، اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ صحیح روایت ہے، واقدی کی صحیح ترین روایتوں میں ہے کہ یا ساریہ الجبل، اور حضرت علی کے پاس لوگ آئے، حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور اس کے درمیان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے بولنے لگے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ تو حضرت علی کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جس نے بولا اس سے پوچھو گا۔ حضرت عمر سے کون پوچھے؟ حضرت عمر سے تو ہم نہیں پوچھ سکتے۔ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب شام کا لشکر آیا تو ان میں حضرت ساریہ رحمہ اللہ تعالی، بڑے تابعی، کبار تابعین میں حضرت ساریہ بھی ملے۔ تو حضرت ساریہ سے پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ یہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے کے درمیان آواز لگائی، اور آواز کے درمیان یہ باتیں ہوئیں۔ تو کہنے لگے اچھا، ہم پریشان ہوئے، ہم بڑے پریشان تھے کہ دشمن نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، اور یہاں اندازہ یہ تھا کہ جمعے کا وقت ہے، تو ہمیں حضرت عمر کی آواز آئی تھی کہ ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ تو ہم اپنے پورے لشکر کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد ہمیں بالکل دشمن سے حفاظت ہوگی، ہماری بچت ہوگی۔ تو وہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف فیروز لولو مجوسی جو ہے وہ منبر کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ حضرت عمر کو دکھائی نہیں دیا، اور وہاں سے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے دکھائی دے دیے۔ شام کے اندر 2 مہینے کے فاصلے سے ساریہ دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں منبر کے پیچھے چھپا ہوا یہودی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ اللہ کی اذا جاء القدر حمی البصر، جب اللہ کی قدر آتی ہے تو آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ذہن میں رکھیے، ہماری زندگی میں چاہے ہم نے کتنی پڑھائی کی،
ہماری زندگی میں چاہے ہم نے کتنے وظیفے کر لیے، ہماری زندگی میں چاہے ہم نے کتنی تدابیر کر لی، اصل یہ ہے کہ مومن کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کا شکار ہیں ان میں بڑی بنیادی چیز ہے، ہم میٹیریلسٹک اپروچ میں جا چکے ہیں، مادہ پرست بن چکے ہیں۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اور ہماری آنے والی نسل وہ کیا ہے؟ مادہ پرست۔ مادہ پرستی میں اتنی شدت سے مبتلا ہیں۔ مادہ پرستی کیا ہوتی ہے؟ ہم صرف وہ کام کریں گے جس میں ہمیں پیسے ملیں، جس میں ہمیں کوئی انسینٹیو ملے، وہ کام ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں وہ میں نے تو یہاں دیکھا سارے سندھی بول رہے ہیں، وہ مجھے تو سندھی آتی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ تو ہم یہ کہتے ہیں جی کوئی انسینٹیو ملے تو ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، آؤ میرے صحابہ، ای الاسلام افضل، اسلام کا سب سے افضل ترین رکن، سب سے افضل ترین عمل بتاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے حق پورے کرنا، وحسن ولکن ما لبیت، ہے اچھا عمل ہے لیکن میں یہ مراد نہیں لے رہا۔ کہا یا رسول اللہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اچھا عمل ہے لیکن یہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر کہا یا صلاح وحسنۃ، اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں مراد لے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے اللہ کے لیے ملنا، کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا اور کسی سے اللہ کے لیے دور ہو جانا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل یہ ہے۔ کمال کی بات ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں سب سے زیادہ بے غرضی سکھائی کہ جہاں آپ کا کوئی مالی معاملہ نہیں، جہاں آپ کا کوئی لین دین نہیں، جہاں آپ کا کوئی دنیاوی کام نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک فرشتے نے، مسلم شریف یا ترمذی کی روایت میں حوالہ بھول رہا ہوں، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ کیوں محبت کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ بول پڑا، اللہ کی تقدیر قضا اور قدر ہے، فرشتہ بول پڑا کہ یا اللہ آپ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہا جاؤ اسی سے پوچھو۔ نکلے وہ فرشتے تو قصبے کے درمیان وہ فرشتہ آ کے بیٹھ گیا، اور جب وہ بندہ اس جگہ سے گزرا تو اس نے کہا ہاں بھائی بات سنو، کہ جی بتاؤ۔ کہا کیا کیوں نکلے ہو گھر سے؟ کہا جی فلاں قصبے میں جا رہا ہوں۔ بھئی کیوں جا رہے ہو؟ کہ فلاں قصبے میں میرا دوست ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ بھئی کیوں ملنے جا رہے ہو سکتا ہے اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہو۔ کہا نہیں۔ کہا اس نے تمہیں کچھ ہدیہ وغیرہ دینا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اگر یہی بات سچی ہے تو گواہ ہو جاؤ، میں کوئی بوڑھا اور فقیر نہیں ہوں جو یہاں بیٹھا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے تجھے پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تو میرے بندے سے محبت کرتا ہے، لے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں ایسا کام کیجئے کہ اللہ آپ سے محبت کرے، ایسا عمل کیجئے کہ اللہ خود آپ سے محبت کرے۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک شخص عامر بصری تھے، انہوں نے ایک غلام خریدا اور غلام سے بات ہوئی تو غلام کہنے لگا کہ آقا میں آپ کی ساری خدمت کروں گا لیکن شرط ہے میری۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ میری رات کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے، میری 5 نمازوں میں دخل نہیں دیں گے اور میری رات میں مجھ سے کوئی کام نہیں لیں گے۔ کہا منظور ہے۔ آگے قصہ طویل ہے، میں کچھ اور باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ آگے اور رات کے وقت وہ اللہ سے مناجات اور دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ سے مناجات اور دعاؤں میں یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ
اے اللہ وہ محبت جو آپ مجھ سے کرتے ہیں اس کا واسطہ فلاں 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 میری دعا قبول کر لے. تو یہ باہر سے بولے عامر بصری، کہنے لگے اے بھائی یہ کتنی بڑی بے ادبی کر رہا ہے، بھی تجھے اللہ سے محبت ہے، یہ کہنے کے بجائے کہہ رہے اللہ جی آپ کو جو مجھ سے محبت ہے. تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے اسی لیے تو مجھے جگایا ہوا ہے، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تیری طرح سلا دیتے. چونکہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے. ہارون الرشید نے ایک مرتبہ حضرت بہلول بغداد میں دریا کے کنارے مدفون ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے مدفون ہیں حضرت بہلول. حضرت بہلول بڑے زبردست اور بڑے عظیم الشان انسان تھے. حضرت بہلول ایک دن اپنے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں تو فوجی آئے اور حضرت بہلول کو اٹھایا اور اٹھا کے پالکی میں ڈالا اور پالکی میں ڈال کے لے گئے اور لے جا کے محل کی دیوار کے ساتھ بٹھایا. محل کی دیوار کے ساتھ پالکی رکھی اور اوپر سے رسیاں آئیں اور ان رسیوں نے پالکی کو اٹھایا اور محل کی چھت میں، اور چھت پہ جا کے جب پالکی سے کہا باہر نکلیے تو دیکھا بادشاہ سلامت سامنے بیٹھے ہوئے. کیا ہوا جی؟ ہمیں آپ سے ملاقات کرنے کا جی چاہ رہا تھا. ہم نے کہا بہلول جہاں پر بھی ہو ان کو لے آؤ ہمارے پاس. چنانچہ آپ سے ملاقات کا جی چاہا اس لیے آپ کو تکلیف دی تھی، آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. کہا جی پوچھئے، یہ تو بڑے شرف کی بات ہے کہ مجھے آپ کو دین سمجھانے کا موقع ملے. کہا آپ بتائیے کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہوں، میں اللہ کے قریب کیسے ہوں؟ تو فرمایا کہ ایسے جیسے آپ نے مجھے اپنے قریب کیا ہے. حالانکہ جی سمجھ میں نہیں آئی ایسے جیسے مجھے قریب کیا. کا بات یہ ہے کہ جب اللہ خود آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو قریب کر لیں گے. کہا حضرت کچھ واضح کر دیں. کہا میں نے آپ سے ملنا ہوتا، مجھے آپ کی ضرورت ہوتی تو میں کیا کرتا، میں دربار میں آتا کہ مجھے بادشاہ سے ملنے کا وقت چاہیے. وہ درباری آپ کے قریبی وزیر کو بلاتا، اس سے وقت طے کرتا، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد کا وقت ملتا، اور جب وقت ملتا تو پتہ چلتا کہ بادشاہ سلامت تو سفر کے لیے گئے ہوئے ہیں، پتہ چلتا کہ بادشاہ سلامت تو باہر نکلے ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت کی اہلیہ بیمار ہیں، تو میرا وہ وقت بھی چلا جاتا اور اتنا وقت میں انتظار کرتا. اب آپ کا میں مطلوب ہوں، آپ کو ضرورت ہے بہلول کی، اور آپ کو بہلول کی باتوں کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو ڈائریکٹ اٹھوایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا. تو ایسے ہی آپ اللہ کے مطلوب بن جائیں کہ اللہ آپ کو چاہنے لگے، اللہ آپ کو چاہنے لگے. بولی صاحب کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں نا، ایسے ہی لگ رہے ہیں نا آپ کو. چلے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے بندہ جس جگہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، مسلم شریف کی روایت، بندہ جس جگہ بیٹھ کے اللہ، میں اپنے تعلق والوں سے کہتا ہوں ایک جگہ مقرر کروں، یہ مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ. گھر کے اندر ایک جگہ بنا لو، جیسے یہ مسجد میں چھوٹا سا کھانچا بنا ہوا، گھر میں ایسی ایک چھوٹی سی جگہ بنا لو، وہاں مصلی بچھا لو، تسبیحاں رکھ لو، وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو، وہیں بیٹھ کے تلاوت کیا کرو. بندہ جس جگہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ اس بندے کا وہاں انتظار کرتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن بندہ اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے تو فرشتے کو اللہ بلاتے ہیں، ہاں میرا وہ بندہ، وہ خالد عمر بکر فاطمہ زینب، یہ میرا وہ بندہ، وہ مجھے یاد کرتا تھا، آج کہاں ہے؟ اللہ جی اس کی امی کی طبیعت ناساز ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کہتے ہیں جاؤ میرے اس بندے کا کام بناؤ، اس کے کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو دوبارہ یہاں لے کر آؤ کہ وہ بیٹھ کے مجھے یاد کرے. جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی. جلیس عربی میں کسے کہتے ہیں؟ آپ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھتے تو آپ کے پیچھے ایک بندہ بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں رقیب، اس کو کہتے ہیں رقیب.
اور آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہو اور میں اپنے بچے کو یہاں بٹھا لوں، ایک کرسی پہ دوسرے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لوں، اس کو کہتے ہیں جلیس۔ انا جلیس من ذکرنی، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں اس کا جلیس بن جاتا ہوں۔ یعنی جلیس کے بعض تراجم یہ بھی لکھے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ بیٹھا اور دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو انا جلیس من ذکرنی، جب بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، جب بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو جی نماز کیا ہے؟ نماز اپنی ذات کے اندر کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ ایسے ہی حج اپنی ذات کے اندر پہلے طواف کرو، پھر صفا مروہ کی سعی کرو، منا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، عرفات جاؤ، جہاں جاؤ، یہ کیا ہے؟ ذکر الہی، یاد الہی۔ یاد الہی انسان کو اتنا قیمتی بنا دیتی ہے، ذکر اللہ انسان کو اتنا قیمتی بنا دیتی ہے کہ انسان جس جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے وہ جگہ دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے کہ آج ایک بندے نے میرے اوپر بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا ہے، آج میرے اوپر بیٹھ کے اتنا اللہ کا ذکر ہوا، اتنا اللہ کو یاد کیا گیا۔ تو دوستو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آج ایک کام کیجئے کہ اللہ کو یاد کرنے کا معمول بنائیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ چھوڑے، کوئی بات نہیں۔ ہماری خواتین بھی پردے سے بیان سن رہی ہیں، آپ اپنے گھر میں ایک چیلنج رکھیں، 1000 روپیہ ملے گا ایک ٹماٹر کاٹنا ہے، مگر چھری کے بغیر، دھاری دار چیز کے بغیر۔ کوئی کاٹ لے گا؟ دنیا کا بہترین شیف بھی نہیں کاٹ سکتا، ایسا ہی بغیر چھری کے، بغیر چاقو کے پیاز، ٹماٹر، گوبھی، چاہے کتنی نرم چیزوں نہیں کٹ سکتی نا، نہیں کٹ سکتی نا۔ بغیر یاد الہی اور بغیر ذکر اللہ کے گناہوں کی کاٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ جو یہ شخص یہ کہتا ہے میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ چھوڑے۔ جب اللہ کو یاد کرنا شروع کرے گا تو گناہوں کی بدبو خود ہی جائے گی، گناہ کی بدبو بھاگتی جائے گی، نکلتی چلی جائے گی۔ اور یہ چیلنج ہے، کر کے دیکھ لو۔ ایک وقت رکھو جس میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے، ساری کائنات سے کٹ کے اس کو یاد کرنا ہے۔ جب ساری کائنات سے کٹ کے یاد کرتا ہے تو پھر گناہوں کی نحوست خود بخود دل سے نکلنے لگتی ہے، گناہ خود بخود دل سے نکلنے لگتے ہیں۔ کوئی شخص کہ میں گناہوں کا خوگر ہوں، میں گناہوں کا عادی ہوں، رات کو فلم دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ بھی اکثر خواتین کی شکایت کیا ہوتی ہے؟ شکایت یہ ہوتی ہے، عام طور پہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ شوہر صاحب جو گھر میں آتے ہیں اور موبائل لگا ہوا ہے جناب، دیکھ رہے ٹی وی والا موبائل لگا ہوا ہے جناب، دیکھ رہا اور اسی میں لگا گھنٹہ ڈیڑھ۔ کسی بچے نے تنگ کیا تو اس کو تھپڑ مارا، کسی بچے نے تنگ کیا تو اس کو گالی دیا، کیا جی وہ کیا جو میں اس میں لگا ہوا۔ تو بچوں کو کیا امپریشن دے رہا ہے، بچوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو اپنی ترجیحات سے نکال دیا ہے۔ اللہ کی یہ جماعتیں ہمیں بتایا، انہوں نے جماعت آئی ہوئی، یہ کس لیے آئی ہوئی ہے؟ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جماعت والوں کو نا پیچھے راوینڈ سے پیسے ملتے ہیں، پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ کوئی پیسے ویسے نہیں بلکہ اپنے پیسے لگا، جب خود گئے تو پتہ چلا پیسے جیب سے لگانے پڑتے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے کہ جناب ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ لوگ نکلتے ہیں اللہ کے لیے، یہ لوگ اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اور یہ جب اللہ کے لیے نکلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے حب فی اللہ بغض فی اللہ، انا جلیس من ذکرنی، میں وہ بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی معیت کے لیے انسان نکلتا ہے، اللہ کی معیت کو پانے کے لیے نکلتا ہے۔ بنیادی چیز جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم مادہ پرست بنتے جا رہے ہیں، صرف وہ کام کرتے ہیں جس میں میرا فائدہ ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نہ میری آپ مجھے جانتے ہیں، نہ آپ کو میرے نام کا بھی نہیں پتا ہوگا، آپ کی کوئی میری پہچان نہیں، لیکن آپ لوگ اللہ کا نام سننے بیٹھے ہیں، آپ لوگ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے بیٹھنا یقین مانیے یہ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔
اس کے بعد کسی کو پیسہ نہیں ملتا، اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں ملتا، مگر کیا ہے، ہم اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت ایسی روحانیت جگاتے ہیں جس کی دنیا میں کسی کو خبر نہیں، دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ روحانیت اور وہ لذت، اللہ کے نام کی حلاوت اللہ کیسے لوگوں کو، انسانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اتارے، اللہ ہم سب کے دلوں میں بٹھائے۔ تو اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے تعلق بنانا، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق بنائیے، کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑیے کہ اس سے محبت بنائیے اللہ کے لیے۔ محمود غزنوی، ہمارا آج کل میڈیا بھی اور ہمارے پاکستان کے ایک وزیر بھی محمود غزنوی لوٹنے آتے تھے، یعنی ہماری الٹریسی لیول اتنا گر چکا ہے، ہمارا پڑھائی کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ہمیں ہماری تاریخ کے بارے میں صحیح سمجھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں۔ محمود غزنوی لٹیرا تھا، محمد ابن قاسم لٹیرا تھا، اور جناب صلاح الدین ایوبی لٹیرا تھا۔ ان کو لٹیرا بنایا جاتا ہے اور ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کمانے کھانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ محمود غزنوی، اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ عطا فرمائی۔ ایسا ہوتا تھا، وہ سومنات کا مندر تھا، اس کی تاریخ میں نہیں جاتا، بڑی اس کی گندی اور بھیانک تاریخ ہے۔ البتہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ وہاں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اور وہ چاہے ہندو کی بچی ہو، چاہے مسلمان کی بچی ہو، چاہے سکھ کی بچی ہو، چونکہ ہندو راجا ان کے ساتھ ہوتے تھے تو خواتین کو نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی خواتین دوپٹوں کے اوپر اپنے خون سے خط لکھ کے وہ دوپٹے بھیجتی تھی غزنی، محمود غزنوی کے پاس وہ دوپٹے جاتے اور وہ کانپ جاتا۔ اس نے کئی راجاؤں کو خط لکھے کہ تمہارے علاقے میں جوان بچیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کراؤ، ورنہ محمود غزنوی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ کہاں بات ماننے والے ہیں۔ 4 حملے کیے، 5 حملے کیے، تو وزیروں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ ایسے آپ فتح نہیں ہو سکتا، کسی اللہ والے کی دعا کی ضرورت ہے۔ چنانچہ شیخ ابو الحسن خرقانی کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کے بیٹھے، اور اس وقت کیا تھا، شیخ ابو الحسن خرقانی کیا بزرگ تھے، اللہ ان کو کروڑوں رحمتوں سے نوازے، کروڑوں بخششوں سے نوازے۔ تو بزرگی تو بس یہی رہ گئی کہ بڑے پیر صاحب بن جاؤ اور جناب سفید کپڑے پہن لو اور تھوڑا سا رو دھو لو تو لوگ سمجھیں گے جی بڑا پیر صاحب ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ یہ ہم نے یہی سمجھ لیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے نام کی خوشبو رچا دے، بسا دے، اور لوگ اللہ کے نام کی خوشبو کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم وہ خوشبو حاصل کرنے والے بنے، اس کے نام کی لذتیں حاصل کرنے والے بنے۔ دوستو، اللہ اللہ اینچ شیریں نستے نام، شیر و شکر می شبد جانم تمام۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ لقد وجد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا۔ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو آتی گیند سیدھا منہ پہ لگتی ہے، کہتے ہیں کرکٹ بڑی گندی چیز ہے۔ فٹ بال کھیلتے ہیں تو جیسے لات مارتے ہیں فٹ بال ادھر جاتے ہیں، خود دھڑام سے نیچے گرتے ہیں، کہتے ہیں فٹ بال بہت بری چیز ہے۔ اور 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد وہی لڑکا فٹ بال میں ماہر ہو جاتا ہے، کرکٹ میں چھکے مارتا ہے۔ شروع میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے، کہتے ہیں ذکر میں مزہ نہیں آتا اور اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یاد کرنے لگتے ہیں تو پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، تربیت السالک میں خط چھپا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت ذکر کروں بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت لذت آ رہی ہے اور کیا اللہ کے نام کی چاشنی ہے۔ تو فرمایا کہ لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، ذکر وکر کوئی نہیں کر رہے آپ، اور اگر کر رہے ہو تو صحیح دھیان سے نہیں کر رہے۔ تو حضرت نے خط کا جواب لکھا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خط آیا، کہ حضرت آپ نے صحیح پکڑا تھا، صحیح ذکر نہیں کر رہا تھا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کی بتائی ہوئی تعداد بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کی، لیکن ایک عجیب الجھن کا شکار ہوں، لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا، چھوٹی سی بات پہ غصہ آنے لگتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے، کبھی نیند سے اٹھ جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔
فرمایا لگتا ہے ابھی ذکر شروع کر دیا ہے. کیوں جی؟ حبب الی الخلوہ، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو پھر آپ کو تنہائی محبوب ہونے لگتی ہے، پھر آپ لوگوں سے کٹنے لگتے ہو، پھر آپ کا جی چاہتا ہے اب کسی سے بھی ملو، اللہ کے لیے ملو، اپنی کسی نفسانی غرض سے نہ ملو. پیسے کے لیے ملنے میں الجھن ہوتی ہے، مال کے لیے ملنے میں الجھن ہوتی ہے، دنیاوی تعلقات بنانے میں الجھن ہونے لگتی ہے. اللہ کا ذکر آپ کو کاٹتا ہے. اللہ کا ذکر تو تلوار ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا اللہ کا ذکر تو تلوار ہے، لیکن تلوار جب کام کرے گی جب کسی کے ہاتھ میں ہو. ذکر اللہ کے بغیر گناہوں کی کاٹ ہونا ممکن نہیں ہے. ذکر اللہ کے بغیر دل مخلوق سے کٹے ممکن نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے ہاں ایک بڑا معمول ہوا کرتا تھا کہ خبردار خبردار کسی سے بات نہیں کرو گے، زبان بند. 40 دن 50 دن 1 مہینہ 1 سال زبان بند، مستقل زبان بند. کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کاٹ ایسی ہے. ایک بغداد میں مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مرکزی خلیفہ. وہ ہر سال اپنے گورنروں کو پوری دنیا سے بلاتے تھے، پوری دنیا سے گورنر آتے ملتے. جیسے ہمارے پاس وی آئی پی پاس ہوتا ہے، گلے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی ہے، تو ایسے ہی وہ اس زمانے میں ایک واسکوٹ دیتے تھے کہ یہ بادشاہ کے دربار خاص کے گورنر ہیں، تو ان کو واسکٹ پہناتے تھے. وہ واسکٹ پہنتے تھے، شیروانی ہوتی تھی، شیروانی ٹائپ واسکٹ، وہ پہن کے جاتے تھے. تو صبح دربار لگا ہوا ہے تو ایک وزیر کو چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد عام طور پہ یہ ہوتا ہے ناک سے پانی نکل جاتا ہے. تو اس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا کوئی نہ، اس نے جلدی سے ناک صاف کر لی. اب ناک صاف کیے تو ادھر سے بادشاہ نے دیکھ لیا، او ہو میری خلعت فاخرہ، اور تو نے اس سے ناک صاف کیا، یہ عزت دی تو نے میری شیروانی کو، یہ عزت دی، واہ، نکل جاؤ میرے دربار سے، گورنری اس کی ختم کرو. تو وہاں ایک خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب کی ہٹ گئی، کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ کیا بات ہوئی؟ ناک کی تو صاف کی ہے نا، اب وہ پانی بہ رہا کیا کرے، ایسے تو نہیں جانے دے گا. ناک صاف کی، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آپ نے غلط کیا، ظلم کیا، اس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا. تو بھی اتر، تو بھی نکال، ان کو بھی نکالا. اب پریشان، اب کہنے لگے اب کیا کروں. اب یہ تھے ہرات کے گورنر. اب یہ نکلے ہیں، کہنے لگے ہرات تو جا نہیں سکتا، گورنری سے عام بندے پہ جاؤں گا تو وہاں تو پٹھان دوست چھوڑیں گے نہیں. تو چلے گئے یہاں سے نکل کے جنید بغدادی کے پاس. جنید بغدادی کی خدمت میں آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں آپ سے اللہ سیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے سیکھیے، آپ جائیے اور جھاڑو لگائیے، خانقاہ کی صفائی کیجیے، اور قطعاً کسی سے بات آپ نہیں کریں گے. اچھا جی. 6 مہینے خانقاہ کی صفائی اور لوگوں کے بستر اٹھانا اور چپلیں سیدھی کرنا اور وضو خانہ صاف، 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے گزرنے کے بعد بولا کہ ہاں جی اب بتائیے آپ کون ہیں. جی میرا یہ نام ہے، میں ہرات کا گورنر تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، یہ ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بادشاہ نے مجھے نہیں کہا. او ہو آپ کو تو روزگار میں جانا چاہیے، لہذا آپ گندھک کا کاروبار کرو، سلفر گندھک کا کاروبار کرو. آج کل جس کو آپ کہیں گے کہ گیس سلنڈر کا کام کرنا یا ماچس کی تیلیاں بنانے کا کام کرنا، اب یہ وہ کام ہے کہ جو ایک نچلے طبقے کے نوکر کلاس جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے. اور نوکر کلاس کی کیا زبان ہوتی ہے؟ آئیے جناب کیا حال ہے، خیریت سے؟ وہ تو یہ نہیں کہتا، کدھر تھا تو، وہ تو اس طرح بات کرتے ہیں، اور اس سے بھی تھوڑی ڈاؤن لینگویج ہوتی ہے. اب گورنر آدمی، اس کے سامنے اگر کوئی ہاتھ باندھ کے ایسے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا تو اس کی تو دولت بن جائے گی. اب اس کے سامنے کون لوگ آ رہے ہیں؟ نوکر کلاس آ رہی ہے، اور وہ ہاتھ بھی مار رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. 1 سال تک سلفر کی دکان کھولی، گندھک کی دکان کھولی. بدبو کتنی ہوتی ہے، کچرا کتنا ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ دکان ہر جگہ نہیں کھل سکتی. ایک نچلی کلاس، ایک 3rd کلاس ایریا میں وہ دکان کھلی. 1 سال کے بعد آئے، حضرت دکان کھول
1 سال ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ سمجھ گئے کہ حضرت کی منشا ہے کہ 1 اور سال کروں۔ 1 اور سال دکان کی، بلایا، ابھی کافی وقت ہو گیا آپ دکان پہ کام کرے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ جی 2 سال ہو گئے۔ کہ اچھا، دکان بند کیجئے اور ہرات واپس جائیے۔ آپ وہاں پر 12 سال گورنر رہے ہیں، ان 12 سالوں کے اندر آپ نے جس بندے پہ ظلم کیا ہے اس بندے سے معافی نامہ لکھوا کے میرے پاس لائیے۔ اب وہ ظاہر بات ہے حیدرآباد کے، سندھ کے، کراچی کے لوگ تو نہیں ہیں، یا تو نے معافی مانگ لی، بہت ہو گیا، ٹھیک ہے معاف کیا، وہ تو نہیں تھے۔ وہ ایک بندے کے پاس گئے، بھائی میں گورنر تھا، اب ختم ہو گیا، اب میں نے آپ کے ساتھ فلاں موقع پہ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ ایسے ہی معاف کر دے، یہ میرا گھر بن رہا ہے، اس کے اندر مزدوری کرو۔ 3 مہینے یہاں مزدوری کی، 1 مہینہ یہاں کیا، 1 ہفتہ وہاں کیا، کسی نے ویسے 3 سال لگ گئے۔ 3 سال میں 2000 بندوں سے معافی نامہ لکھوایا، 2000 بندوں سے معافی نامہ لکھوایا۔ کہنے کو قصہ ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے جو بندہ کر رہا ہے اس کے پیچھے بیوی بچے بھی ہیں، اس کی ایک فیملی ہے، اس کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بعد میں لوگ اس کا تذکرہ کیا کریں، لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ نہ، کس لیے کر رہا ہے؟ آپ اور میں سمجھ رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ 2000 سے زیادہ معافی نامے لکھوائے اور جنید بغدادی کی خدمت میں آ کے پیش کیے کہ لگے شاباش، اب آؤ میں تمہیں اللہ کا ذکر سکھاتا ہوں۔ 6 سال جنید بغدادی کی خدمت میں رہے اور یہ شخص بنے سید علامہ شبلی نعمانی، سید علامہ شبلی نعمانی بن کے نکلے۔ اور یہ وہ تھے کہ کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا تو اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے، ہائے یہ میرے اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ بندہ میرے اللہ کا نام لے رہا ہے، اور مست ہو جاتے اور ان کی دنیا ہی کایا پلٹ جاتی تھی۔ تو ہم 2-4 مرتبہ اللہ کا ذکر کر لیے، 2-4 چیزیں مل گئی تو پتہ نہیں ہم خود کو کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ جس کو اللہ اپنی ذات تحفے میں دیتے ہیں اس کے دل کو بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے حضرت کچھ پیسے دے دیں، آپ کے بڑے مریدین ہیں، آپ کو بڑے ہدیے نذرانے ملتے ہوں گے، مجھے بھی کچھ دے دیں۔ تو حضرت نے کہا بھئی جاؤ پیسے ویسے کوئی نہیں، نکل جاؤ۔ حضرت آپ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ کبھی کون ہو تم؟ تو یوں زمین پہ پاؤں مارا، اللہ، یوں پاؤں مارا اور اللہ کہا تو ساری مسجد خانقاہ ہل گئی۔ لو اچھا تم اللہ والے ہو، واہ واہ واہ، کمال ہے۔ جیب سے کچھ سکے نکالے اور مسواک نکال کے ان سکوں کے اوپر رکھی، کہ یہ مسواک اٹھاؤ، اس کے نیچے سے سکے نکال کے لے جاؤ۔ مسواک ہٹائی اور سکے اٹھانے لگے، جیسے مسواک کے لیے خانقاہ ہل گئی۔ کمیاں اگر ہلنا، خانقاہ کو ہلا دینا بڑا کمال تھا تو یہ تو میری مسواک بھی کر دے گی۔ جس کو اللہ اپنے نام کی چاشنی عطا فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العزت کچھ راز بھی عطا فرماتے ہیں، کچھ ایسے راز عطا فرماتے ہیں جس سے اس کا تعلق اللہ سے بنتا ہے کہ گناہ بھی چل رہے ہیں، ذکر اللہ بھی چل رہا ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں اور نمازیں بھی چل رہی ہیں، گناہ بھی چل رہے ہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا بھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز سے۔ کہ اپنا دل تو ہم گناہوں میں لگا کے بیٹھے ہیں، اپنا دل تو غیر اللہ میں سجا کے بیٹھے ہیں کہ جیسے کسی کے ساتھ ملے اس کی غیبتیں، اس کی برائیاں، اس کی نفرتیں، اس کی عداوتیں، تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کا تعلق کہاں سے ملے گا، وہ اللہ کا جوڑ کہاں سے ملے گا۔ میں بتا رہا تھا محمود غزنوی جو ان کے پاس آئے، ابو الحسن خرقانی کے پاس آئے، تو وہ ایک خادم جو ہے وہ جوئیں نکال رہا تھا سر میں کچھ خارش تھی، تو کہا دیکھو کہیں خشکی ہے یا پھر جوں ہے، تو وہ اس کا سر کھجا رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو ایک خادم نے اشارہ کیا کہ محمود غزنوی آئے۔
وقت کا بادشاہ آیا. اچھا, تو کہا حضرت, زور سے حضرت حضرت حضرت. تو کیا ہو گیا؟ حضرت بادشاہ آئے ہیں. تو میں نے سمجھا میرے سر سے جوں نکل آئی ہے. جب اللہ آپ کو اپنے نام کی لذت عطا فرماتے ہیں تو اب یقین کیجئے نہ 1,00,000 آپ کو پریشان کرتا ہے نہ 1 کروڑ آپ کو پریشان کرتا ہے. اللہ کا نام لے کر تو دیکھیں, اللہ کے نام کی چاشنی اٹھا کے تو دیکھیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے کہا آپ مجھے اللہ دکھائیں, آپ مجھے اللہ دکھائیں تب میں آپ کو مانوں گا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے, کہا مجھے دیکھو. دیکھا اور حضرت نے آنکھیں بند کر لی اور اس آدمی نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتابوں نے قاضی شداد نے لکھا ہے نہ جانے اس کو کیا دکھائی دیا, تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ اللہ دل میں ایک راز عطا فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آج تو نوجوان آتے ہیں اور طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. میں پچھلے 2-3 دنوں سے یہی بات کر رہا ہوں مستقل کہ مجھ سے کچھ ایسے بچے ملے, ایسے نوجوان ملے اور کثرت سے مل رہے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ رہے ہیں, جو اسلام چھوڑ چکے ہیں, جو اسلام ایسی کثرت سے چھوڑ. ہمارے کراچی میں تو طوفان مچا ہوا ہے کہ ایسے لوگ بچے ایمان چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ ہم میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, ہمیں لذت پرستی کی عادت. جس چیز میں مزہ آئے گا بس وہ چاہیے, جس چیز میں مزہ آئے گا بس وہی کرنا. اب چاہے اللہ راضی ہو ناراض ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, حلال حرام کی کوئی فکر نہیں, بس ہماری لذت, ہمارا مزہ, ہماری چاشنی ہمیں وہ ملنی چاہیے. تو جب بندہ اللہ سے تعلق بناتا ہے یقین کیجئے دنیا تو ایسے لگتی ہے. کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان عندي مثل احد ذهبا, اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ رات سے پہلے پہلے تقسیم ہو جائے, رات سے پہلے پہلے تقسیم ہو جائے. اوئے ہوئے ہوئے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا تو میری کیفیت اور تھی. جب میں نے یہ روایت پڑھی تو جی چاہا کہ چیخیں ماروں کہ ہمارا مینٹل لیول کیا ہو چکا ہے, کیا مولوی کیا غیر مولوی, ہمارا ذہنی تعلق کیا ہو چکا ہے. یہ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ ہدایا آئے جس میں کچھ بڑی بڑی پراتیں تھیں, جس میں دینار تھے اور درہم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا. آپ نے فرمایا کہ بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ, میری آنکھوں کو ٹھنڈک. یقین کیجئے میں نے جو سمجھا وہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بھوکے ہوں گے. فرمایا ہوگا کہ کچھ سالن والن بناؤ, کوئی اچھا کھانا بناؤ کہ ہم اس کو کھائیں. یقین کیجئے میں نے یہ سمجھا. لیکن جب میں روایت میں آگے بڑھتا گیا میرا سر شرم سے جھکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی رکیں. 1 دن پورا گزر گیا, رات پوری گزر گئی, اللہ کے نبی مصلی پہ بیٹھے, اللہ کے نبی مصلی پہ بیٹھے. پھر اگلا دن پورا گزر گیا, پھر رات گزر گئی. اللہ کے نبی نے پوچھا بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. بلال یا رسول اللہ ابھی کچھ وقت چاہیے. تیسرا دن گزرا اور عشاء کے وقت حضرت بلال یا رسول اللہ سارا تقسیم ہو گیا. آپ بڑے مطمئن ہوئے, خوش ہوئے اور پھر اپنے گھر تشریف لے. گھر کہاں ہے؟ یہ جو آپ کی مسجد کی کھڑکی ہے نا, یہ آپ کا گھر ہے, سمجھ لو. یہ مصلی ہے اور یہ آپ کا گھر مبارک ہے. یہ اتنا ہی فاصلہ ہے. یہ آپ کا گھر مبارک. 3 دن ہو گئے گھر نہیں گئے کہ پیسہ ہے رکھا ہوا ہے, یہ میرے پاس ہوگا میں گھر چلا جاؤں گا, نہ مجھے منظور نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب کریں, میں یہ بتا رہا ہوں مینٹل سٹیٹ کیا ہے کہ دنیا سے اس قدر بے رغبتی, اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی.
ہاں آپ نے حضرت عثمان نے دینار کی تھیلی لائی، یوں دیکھا، یوں پلٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ کیوں، یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ لیکن جب اپنی ضرورت کی بات ہے، اللہ، یعنی جب اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت دل کو ایسا مستغنی کر دیتے ہیں دنیاوی ضروریات سے، دنیاوی معاملات سے۔ یہی وہ چیز تھی۔ اس نے کہا حضرت نے کہا میں نے سمجھ میری سر سے جوں نکل آئی۔ محمود غزنوی آئے، سامنے بیٹھے، حضرت یہ مسئلہ ہے، آپ کی دعا چاہیے، اور 7 اشرفیوں کی ایک تھیلی دی۔ کہاں یہ اشرفیوں کی تھیلی یہاں رکھو۔ پھر کہا کہ روٹی لے آؤ، خادم سے کہا، خادم روٹی لے کے آیا۔ تو وہ روٹی جب محمود غزنوی کو دی تو اتنی زور سے توڑی وہ ٹوٹی ہی نہیں۔ تو کہا کہ حضرت پانی ملے گا؟ کیوں؟ حضرت یہ روٹی ڈبو کے کھاؤں گا، نرم ہو جائے۔ کہا کہ ایسے نہیں اتر رہی نا؟ کہا نہیں۔ کہ اسی طرح یہ دینار کی تھیلی بھی مجھے ہضم نہیں ہو رہی، اس کو لے جاؤ، اور اپنا کرتا اتارا، کہ یہ لے جانا، اور جب مشکل میں پھنسو تو اس کرتے کو بچھانا اور اللہ سے کہنا کہ اے اللہ اس کرتے کو پہننے والے نے تجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اے اللہ اس کرتے کے پہننے والے نے کبھی تجھے ناراض نہیں کیا، میں اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ اس وقت تم جو دعا اللہ سے مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ کرتا لیا اور چلے گئے۔ جب سومنات پہ حملہ کیا تو ہندوؤں کا سومنات ایسے ہے جیسے ہمارا کعبہ ہے، تو وہ ایسے چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے کہ محمود غزنوی نے کہا کہ بس اب تو گئے۔ پھر وہ کرتا نکالا اور اس کو جائے نماز بچھایا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور پھر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ہمیں فتح نصیب فرما۔ دن تھا، ہر طرف ویزیبلٹی کلیئر تھی، لیکن اچانک کہیں سے بادل آئے اور سارا کا سارا دشمن چھٹ گیا، کچھ ہی دیر میں فتح ہو گئے۔ جب محمود غزنوی اندر آئے، مندر کے اندر آئے تو دیکھا کہ ایک بت لٹکا ہوا ہے اور وہ ہوا میں معلق ہے، ہوا میں لٹکا ہوا ہے، نہ اس کے کوئی تار جاری ہے نہ اس کی کوئی رسی جاری ہے، کچھ بھی نہیں، ہوا۔ تو کچے ذہن کے مسلمان تو پھنس گئے۔ حضرت کب سے آئے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ یہ مفتی برہان صاحب ہیں آپ کے حیدرآباد کے، حضرت تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں حضرت۔ اللہ، یہ میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے امیر صاحب ہیں۔ تو وہ بت ایسے لٹکا ہوا ہے ہوا کے اندر، کوئی رسی کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو کچے عقیدے کے لوگ تو یہ تو خدا ہی لگ رہا ہے یار، کیسے ہوا میں کھڑا ہو۔ تو محمود غزنوی نے علماء کو بلایا، علماء طبیات کو، کبھی یہ کیا ہے؟ کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک طرف کی دیوار گرے، بت نیچے گر گیا۔ وہ میگنیٹک سسٹم ڈالا ہوا تھا جس کے ذریعے سے وہ ہوا میں معلق تھا، اور اسی کو دیکھ کے کئی مسلمانوں کے عقیدے بھی بیٹھ گئے تھے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے نوجوان جو بچے ہیں، خاص طور پہ یہ 15-20 سال کے بچے، یہ سمجھتے ہیں میرے دماغ میں جتنی عقل ہے نا اتنی عقل کسی کو بھی نہیں ہے، اتنا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا جو عقل میرے دماغ میں، اور میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے سوچتا ہوں، یعنی الٹا لٹکا ہوتا ہے کہتے سارے الٹے ہیں، یعنی میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ اور اس کے بعد اس کو اللہ کی ذات میں اشکالات ہوتے ہیں، دین کے مسائل میں اشکالات ہوتے ہیں، پردے پر اس کو اشکالات ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیز۔ چنانچہ یہ سب ہوا۔ اس کے بعد محمود غزنوی حضرت کے پاس گئے شکریہ ادا کرنے، الحمدللہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو حضرت نے ملنے سے انکار کر دیا، کہا محمود کو خبردار جو آئے۔ حضرت کیا ہوا؟ حضرت کیوں ناراض ہیں؟ کہ تم نے صرف یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سومنات پہ فتح عطا فرمائے، اگر اس وقت تم یہ دعا مانگتے کہ اللہ مجھے پوری دنیا پہ فتح عطا فرما دے تو اللہ ساری دنیا پہ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ یہ قصے ہیں، صرف قصے ہیں اور کچھ نہیں ہے، یقین کیجیے اور کچھ نہیں۔ اصل ان قصوں سے جو ہم نے حاصل کرنا ہے کہ وہ یہ برکتیں ملتی کیسے ہیں۔ محمود غزنوی چلے گئے، ابو الحسن خرقانی چلے گئے، مگر جس کے نام کی برکت سے ان کو یہ برکتیں ملی تھی وہ آج بھی ہے، وہ آج بھی ویسے ہی دیتا ہے جیسے ان کو دیتا تھا۔ تو دوستو کچھ وقت نکالیے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آپ سے گناہ نہیں چھوٹتا کوئی بات نہیں، مت چھوڑو۔ آپ سے فلاں کی دوستی نہیں چھوٹتی کوئی بات نہیں، مت چھوڑو۔
چھوٹے چھوٹے بچے شیشہ پی رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شیشہ پی، وہ سگریٹ، جیسے وہ سگریٹ خوشبو والا سگریٹ وہ پی رہے ہوتے ہیں جی۔ وہ پینا مفتی صاحب یہ تو حرام تو نہیں ہے؟ حرام نہیں ہے، لے جا تمہیں کس کی طرف رہا ہے، یہ کس چیز کی طرف تم میں لے کے جا رہا ہے؟ اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ شرفا ایسے کرتے ہیں؟ لیکن نہیں بھی، ہماری عقل میں تو نہیں آتا۔ ہمارے اسلام کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ بڑی رکاوٹ یہ کہ ہم ریشنلسٹ ہو چکے ہیں کہ جو ہماری عقل میں آئے گا بس ہم نے وہ ماننا ہے، اس کے علاوہ ہم نے نہیں ماننا، بس جو میری عقل میں آئے گا بس وہی سب کچھ بالکل حق ہے، اس کے علاوہ تو سب بیکار باتیں۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہے، جو اسلام نے کہا، جو شریعت نے کہا اس کو ماننا پڑے گا۔ اس پہ بہت ساری باتیں ہیں، خیر تو کچھ وقت نکالیے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنا وقت آپ نکال سکتے ہیں، اس میں ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ حضرت گنگوئی، مولانا شاہ الحق صاحب دونوں بیٹھے ہوئے اور خاموشی سے بیٹھے، بالکل خاموشی سے بیٹھے، خاموشی سے بیٹھے 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 تھوڑی دیر بعد جی حضرت اٹھ کے چلے گئے۔ کیا ہے؟ حضرت نے شعر فرمایا اس کے بارے میں، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ جو بات بتائیے نا یہ قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی والدین میں سے کوئی ایک کا انتقال ہو چکا ہوگا، کسی کے دونوں کا انتقال ہو چکا ہوگا، ایسے ہیں نا جی؟ کسی کے والدین زندہ ہوں گے اور کسی کی بیگم بھی زندہ ہوگی، ہے نا جی؟ مجھے بتائیے کہ کیا دل میں ان سے تعلق ہے یا ٹوٹ گیا؟ دل میں تعلق ہے یا ٹوٹ گیا؟ آہستہ آہستہ سر ہلا رہے ہیں، بیگم کا نام لو تو پھر سب زور سے سر ہلائیں گے، ہے جی؟ سنو، بیگم بعد میں جوتے مارے تم نے کیوں زور سے سر نہیں ہلایا تھا بھائی؟ ہے جی؟ تعلق ہے نا، ماں سے تعلق ہوتا ہے دل سے، باپ سے تعلق دل سے، بھائی سے ایک دل کا تعلق ہوتا ہے نا، دکھائیں کہاں ہوتا ہے؟ ذرا شو کرائیے، نہیں دکھا سکتے۔ ایسے ہی ایک تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے اور ایک تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتا ہے۔ خواجہ فقیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کہی کہ ہر مومن کے دل میں ایک تار ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ تار ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور ایک تار ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ مشائخ جو کہ اذکار قلبیہ بتاتے ہیں، آپ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شریعت و طریقت دیکھیں، اس میں مشارب بتائے ہوئے ہیں، اور مشارب میں ایک مشرب ہے، مشرب محمدی جو بتایا جاتا ہے، گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے ایک مشرب خاص قسم کا ہوتا ہے۔ تو ہر مومن کے قلب میں ایک تار ہوتی ہے، ایک اللہ کے ساتھ جڑتی ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے۔ تو خواجہ فقیر الدین بیان کر رہے تھے تو ایک صاحب کوئی خشک قسم کے مولوی لمبی لمبی چھوڑ رہے، کہا لو میں تمہاری تاریں کاٹ رہا ہوں، روک کے دکھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد دونوں مرتد ہو گئے، دونوں مرتد ہو گئے۔ ہر مومن کے دل کا اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پکا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کتنا کچا ہے۔ ہر مومن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کتنا پکا ہے، آپ جانتے ہیں کتنا کچا ہے، اور وہ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر نہیں بنا سکتا، آپ بنا سکتے ہو۔ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کے اس تعلق کو بنائیں، وہ تار جڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ تار آپ کو کھینچتا ہے، جیسے آپ جاتے ہو گناہ، وہ تار آپ کو کھینچتا ہے، کہتا نا یہ تو گند ہے، یہ تو بدبودار ہے۔ جیسے پخانے سے نفرت ہوتی ہے پھر گناہ سے نفرت ہوتی ہے، جیسے بدبو سے نفرت ہوتی ہے، ایسی ان چیزوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ رہو۔ تو میری آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیے، اس سے ذکر سیکھیے۔ آپ کے حیدرآباد میں ماشاءاللہ بہت سے مشائخ ہیں، ماشاءاللہ بڑے اللہ والے آتے رہتے ہیں، اور جو یہاں پر ہیں وہ تو آپ کے لیے سونے پر سہاگا ہیں، نہیں بہت بڑی دولت ہیں۔ اپنا تعلق بنائیے جی، اور اپنا تعلق بندہ خود کہتا ہے یار میرا بچہ مجھ سے آگے نکلے، ایسے ہی ہے نا؟ ہر باپ کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے جیتے، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کمائے، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ پڑھے، ایسا ہی ہے نا؟
اپنے بچوں کو لے کر جائیے، اپنی بچیوں کو لے کر جائیے اہل اللہ کی مشائخ کی صحبتوں میں، روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، کہ ان کو بٹھائیے کہ ان کے دل میں اللہ کے نام کا تار ہے، مگر چھیڑنا ضروری ہے، نہیں چھیڑیں گے تو آواز ہی نہیں آئے گی، نہیں چھیڑیں گے تو نکلے گا نہیں، دب جائے گا۔ وہ موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ملتا نہیں کسی کو بے خون، ہر اللہ کا عشق دفن ہے، اللہ کا عشق ایسا موجود ہے، ایسا پختہ موجود ہے، بیج اللہ نے ڈالا ہوا ہے، الستو بربکم سے بیج ڈالا ہے اللہ، اور ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ جب ہم ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں، تو اپنے مشائخ سے ذکر سیکھیے جی۔ میں آپ کو کوئی ذکر نہیں بتا رہا، میں آپ کو کوئی عمل نہیں بتا رہا، کسی کو اپنا شیخ بنائیے، کسی کو اپنا مربی بنائیے، کسی کو اپنا مینٹور بنائیے، اور اس کے ساتھ اپنے معاملات پوچھئے، ایک ایک کر کے، دو دو کریے، بہت آسان چیز ہے۔ دیکھو بھئی، آخری بات کرنے لگا ہوں، کوئی ڈاکٹر دنیا کا، کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ جس نے ہاؤس جاب نہ کی ہو؟ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جس سے آپ علاج کروائیں؟ آپ تو، میں تو کرا لیں گے، اپنی بیگمات کا کوئی علاج کروائے گا؟ اس کا کوئی نہیں کرائے گا جی۔ کوئی ایسے انجینئر، کوئی ایسا MBA، کوئی ایسا ماسٹرز کیا ہوا کہ جس نے انٹرنشپ نہ کی ہو، اس کو ڈگری مل گئی ہو؟ رشوت سے ہٹ کے بھائی، ہے جی، انٹرنشپ کے بغیر ڈگری نہیں ملتی، ایسے ہی ہے نا، انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے، ایسے دین کی انٹرنشپ بھی کرنی پڑے گی، دین کی ہاؤس جاب بھی کرنی پڑے گی، تب اللہ کا تعلق ملے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مولانا ڈاکٹر اویس صاحب، لاہور کے آس اکیڈمی کے بانی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، 1400 سال کی تاریخ میں ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کا اللہ سے تعلق بنا ہو اور اس نے اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائی، ایک انسان ایسا نہیں، تو یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اے اللہ قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ اے اللہ، ہم جو یہاں پر آئے ہیں آپ کا نام لینے کے لیے، سننے کے لیے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، جتنے لوگ بیٹھے آپ کا نام لینے کے لیے، آپ کی محبت سننے سیکھنے کے لیے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو جماعت آئی ہوئی ہے، اے اللہ اتنی محنت اور مشقت کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ ان کی قدموں کی دھول بھی ہم سے افضل اور اعلیٰ ہے، ان کی آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یہاں بیٹھنے کو کچھ دیر تیرا نام دیا ہے، اے اللہ اس نام لینے کو قبول فرمائیے، منظور فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم کمزور ہیں، نادار ہیں، لاچار ہیں، ہماری کمزوریوں کو اپنے نام کی برکت سے دور فرما دیجیے۔ اپنے نام کی برکتیں ہمارے دل و جگر، ہمارے خون اعصاب کے اندر ڈال دیجیے۔ اپنی محبت کے ذرات، اپنی محبت کی دلچٹ و دریا اور سمندر ہمیں پلا دیجیے۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگوں کی جو حاجات ہیں آپ ان سے بحسن طریقے سے باخبر ہیں، اے اللہ ان کی حاجات پوری فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى